بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو بہنوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ اللہ پاک سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک نوجوان شخص توبہ کرتا ہے۔ جب ایک نوجوان شخص جو دنیا داری میں پڑ گیا تھا، دنیا سے محبت کرنے لگ گیا تھا، جو دنیا میں ایسا مگن ہوا کہ اس نے گناہ کیے، اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، پھر وہ نوجوان شخص جب واپس آتا ہے نا اللہ کی طرف، تو کہتا ہے کہ اللہ پاک میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی نوجوان بندہ اللہ سے آ کے توبہ کرتا ہے۔ اکثر دنیا کی محبت ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی عیش و آرام کی زندگی، یہ خوبصورت چیزیں دیکھ کر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف جائیں، ہم بھی یہ چیز حاصل کریں، لیکن دین نے جس کام سے ہمیں روکا ہے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ نے اسی کے بدلے جنت رکھی ہے کہ میرے بندے تم لوگوں نے دنیا میں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، حرام حلال کا تمیز کرنی ہے، زنا سے بچنا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، تو ان گناہوں سے تم نے بچنا ہے، اس کا اللہ پاک ہمیں اجر دے گا۔ لیکن اکثر انسان غفلت میں آ کے دنیا سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو جس سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا بھی حاصل کرے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دین کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہم پہ کیا حد لگائی ہے۔ تو دنیا میں رہیں، دنیا حاصل کرے، لیکن اس قدر دنیا میں مگن نہیں ہونا کہ اللہ ہی بھول جائے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے ہم اسے بھول جائیں، کہ جس کے سامنے ہم نے ایک دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے کہ اے اللہ پاک، ہم اتنی زندگی گزار کے ہیں، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، اللہ ہم سے راضی ہو اس دن جب ہمیں موت آئے۔ تو لیکن اگر ہم اسی اللہ کو بھول جائیں گے، ہم تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا کی تو زندگی چند دن کی کھیل ہے، تھوڑے دن ہے یہ عیش و آرام کی زندگی کے، یہ تو زندگی ختم ہو جانی ہے۔ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، لیکن اگر یہ زندگی ہمیں نہ بھی ملی، یہاں پہ ہم کامیاب نہ بھی ہو سکے، آخرت میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سی زندگی میں کامیاب ہونا زیادہ ضروری ہے، دنیا کی زندگی میں کہ آخرت کی زندگی میں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ سے زیادہ مال کی حوث نہیں کہ میں بہت مال اکٹھا کر لوں، ہر ٹائم پیسے کی ٹینشن، ہر ٹائم دنیا کی ٹینشن، ہر ٹائم دنیا سے محبت، تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ شخص کہ جو ہر ٹائم یہی ٹینشنیں لیتا رہتا ہے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، میں آگے کیا کروں گا، مجھے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میرا فیوچر سیکیور ہو۔ جو انسان یہی سوچتا رہتا ہے تو وہ پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کو غفلت میں ڈال دیا زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے نے، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تمہیں مال کے پیچھے ایسے لگے کہ تم نے جا کے قبریں دیکھی، قبروں کے منہ دیکھ لیے، میرا مال کرتے 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 موت آ گئی، توبہ کا ٹائم نہیں آیا۔ میرے بھائی توبہ کر لیں جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک موت نہیں آتی، جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، جب تک ہم قبرستان میں نہیں جاتے تب تک ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، بیسیکلی ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے بھائی۔ دنیا میں کوئی شخص راضی ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، دنیا کو ہم نے اتنی زیادہ ترجیح نہیں دینی۔ دنیا میں صرف اس لیے ہم نے صرف اس لحاظ سے جینا ہے کہ ہماری دنیا میں رہ کر ہم آخرت کیسے بنا سکیں۔ دنیا بھی بنائیں، اپنی دنیا کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ کی آخرت خراب نہ ہو۔ تو آج کا پیغام یہی تھا کہ ہمیں دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بھی بنانا ہے اور آخرت کو بھی بنانا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔